کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ تھنک ہائی اینڈ بگ. اگرچہ ارد گرد کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو اسپرٹس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ود یور انر اسٹرینتھ یو مسٹ کیپ یور اسپرٹس ہائی. سر کائنڈلی کوئی دو ایسیز بتائیں اور بس وہی آ جائیں. یہ تو میرا بڑا مشکل ٹیسٹ لے لیا آپ نے. دو ایسے میں کون سے بتاؤں؟ بتا دیتا ہوں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آ جائیں. ایک تو آپ جو ہے نا پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اور ورلڈ کی اکنامک کنڈیشن اور جو پرائس ہائیک ہے اس کو بیٹا تیار کریں. اور دوسرا آپ جو پاکستان کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اور جو تھرڈ ورلڈ میں ڈیموکریسی ڈلیور نہیں کر رہی تو اس پر بھی تیاری کریں. اور تیسرا دا پاور آف دا سوشل میڈیا that has become really very instrumental in shaping and reshaping the world politico-economic situation. تو اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ اینڈ دا ورلڈ کانٹیکسٹ کہ اس میں ماضی میں اس نے کیا کیا رول ادا کیے ہیں سوشل میڈیا میں اینڈ واٹ اٹ کین پلے ان دا فیوچر. سر گرامر میں کون کون سی پوائنٹس کور کرنے چاہیے؟ گرامر میں آپ کو بیسک چیزیں آنی چاہیے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ٹینسی ٹھیک نہیں ابھی تک. ایکٹیو پیسو وائز کو دیکھیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو یہ تین ایریاز ہیں بیسک. اگر آپ یہ تین ایریاز صحیح ہو جائیں نا آپ کے پیسو وائز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ٹینس سارے، تو آپ سمجھیں کہ آپ انگلش میں پاس ہیں. اس لیے کہ جب آپ کا رائٹ اپ دیکھتے ہیں تو اس میں بیسک غلطیاں ہوتی ہیں، اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہوتے. اور اسپیلنگ اس لیے نہیں ٹھیک ہوتے، آپ کی نا رائٹنگ ہیبٹ نہیں ہے. ڈیلی آپ یہ دیکھیں کہ ایکسٹمپور، ڈیلی ایکسٹمپور 2 پیج آپ نے اپنی نوٹ بک کے لکھنے ہیں ایکسٹمپور. چونکہ جب آپ ایکسٹمپور لکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا وہ اس کے اسپیلنگ کیا ہیں، اس کے اسپیلنگ کیا ہیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. when you are in doubt تو you can clarify. سر آپ نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہیں CSS کے بارے میں، لیکن آپ نے بک کون سی چوز کرنی چاہیے یہ نہیں بتایا. بک جو ہے نا، بک کیا ہے، یہ تو اسٹوڈنٹ آپ کو سارے بتاتے ہیں. وہ کسی گروپ میں چلے جائیں کہ جی اسلامیات کی کون سی بک اچھی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ جو کنسنسس ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کا، یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نہیں جنرلی بتاتا، کیوں؟ اب دیکھیں میں پڑھاتا ہوں 4 سبجیکٹ، تو میں 4 سبجیکٹس کے میں اپنے نوٹس بناتا ہوں اور ان کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹ کو اپڈیٹڈ ورژن دیتا ہوں، پورا لیکچر دیتا ہوں. تو اس لیے میرے لیے تو سب سے اہم بک وہ ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے جی. اب وہ بک کی فارم میں تو نہیں ہے، وہ شارٹ فارم میں ہے. دیٹ کنٹینیوسلی نیڈ امپروومنٹ. اور امپروومنٹ لیٹسٹ یہ ہوتی ہے کہ میں لائیو ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اب رائٹ ناؤ میں آپ سے کوئی سوال کروں، بات سپوز میں یوکرینین کرائسس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ نہ صرف اس میں بیک گراؤنڈ دی جائے گی بلکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور فیوچر میں وہاں کیا ہونے والا ہے. یا اگر یوکرین وار تھرڈ ورلڈ وار میں یا نیوکلیر وار میں کنورٹ نہیں ہوئی، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. تو لہذا یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں تو نہیں ملنی، ضروری نہیں کہ ملیں. یہ تو لیٹسٹ کوئی آرٹیکل لکھے، کوئی کوشچن ہو اس کے مطابق. تو یہ دس از دا بیسک کانسیپٹ آف کنڈکٹنگ دیز سیشنز کہ یو آر پریزنٹنگ یور سیلف بفور دا اسٹوڈنٹس اینڈ یو آر آسکنگ دیم پلیز ask us, I mean, on these complicated questions or scenario, the political economic scenario of the world, how to address those issues from the examination point of view. What makes the examiner impressed by you? یہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو آج آپ کھل کر سوال کیجئے، دنیا کے بے شمار ایشو ہیں. میرا فوکس ہوتا ہے انالیٹیکل انالیسز آف ڈفرینٹ essay topics and current affair topics including the Pakistan affairs and even the Islamic studies. یہ میرے میجر ایریاز ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ایڈریس کرتے ہیں جنرل سائنس کو اینڈ بیسک انگلش کو. اس لیے ضرور آپ کوشچن کریں، میں یہاں سے دیکھتا جاؤں گا and will try to answer. ایسا کروں گا کہ جو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشل ہو اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے اچھا ہو، کیونکہ آپ نے یہ تو مارکس کی جنگ ہے. سر 2024 کے لیے آپ کا ابھی والا سیشن جوائن کر سکتے ہیں، مطلب یہ فروٹفل ہوگا. یہ جو سیشن ہے ہمارا یہ 2025 کے لیے بھی فروٹفل ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے یہ جو میجر ایشوز ہیں نا، یہ کوئی ریزالو ہونے والے نہیں ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں
بنیادی طور پر کہ یہ ایشوز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں 2 طریقے کی تیاری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. ایک ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ ہمیں جی ایک سوال دے دیں ہم اس کو رٹ لیں, اسی طرح کا کوشچن آ جائے اور ہم اسے چھاپ کر آ جائیں. یہ ہے آپ کا کالج سٹائل, کیونکہ ہماری ساری گرومنگ ایسے ہی ہوئی ہے. میں تو وہ کہتا ہوں کہ جو بہت ویک ہیں ان کا تو رٹنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے, وہ تو رٹ لیں, وہ پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آ جائے, ان کا تو وہ طریقہ کار ہے. لیکن جو میرا ذہن ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. میں آپ لوگوں میں انالیٹیکل ایبلٹی ڈیولپ کرتا ہوں. یہ انالیٹیکل ایبلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ بیٹا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس سبجیکٹ کا, ایشو کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے آپ انالیسس ہی نہیں کر سکتے. یعنی کمپلیٹ کمپریہنشن آف دا سبجیکٹ, کہ سارا بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہو. یہ کیوں ڈیولپ ہوا, اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کو ہم نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے ود پراپر ریزننگ اینڈ ریشنلائزیشن. ریزننگ اور ریشنلائزیشن کے پیچھے پھر آپ کی ریفرنسنگ کاؤنٹ کرتی ہے کہ کس لاجک کی بیس پر آپ نے ایک پوائنٹ کو سپورٹ کیا ہے یا ڈس ایگری کیا ہے. یہ ایکسٹینٹ آف نالج اور بیٹر کمیونیکیشن سکل کے بغیر پاسبل نہیں ہوتا بیٹا. اس لیے یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ کیس نہیں ہے یا اوور نائٹ پریپریشن کیس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال صحیح معنوں میں لگانا چاہیے فوکسڈ. ایوری باڈی نوز کہ CSS کا ایگزام یا PMS کا ایسا ایگزام ہے دیٹ از ریئلی ورتھ اسپینڈنگ اینڈ ڈیوٹنگ دس ٹائم, انرجی اینڈ فائنانس. اس لیے کہ دس از لائف چینجنگ پروگرام. پاکستان میں بیوروکریٹک سیٹ اپ میں اتنی اونچی پوزیشنز کسی کی نہیں ہوتی. وٹ ایور دا گروپ یو جوائن, فارگیٹ دا گروپ. آپ اندازہ کریں جس میں آپ داخل ہو کر ایٹ لیسٹ یو آر ریٹائرنگ ان گریڈ 21, تو یو آر گوئنگ ٹو بی اے بگ گن. ہر گروپ میں یو ہیو دا چانسز ٹو بیکم دا ایڈیشنل سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. ایڈیشنل سیکرٹری مینس یو ہیو فل پاور آف اے سیکرٹری. What mean by secretary? You are controlling the whole department. What mean by whole department? Whenever the Prime Minister faces any problem, he will be discussing the issue with you. Whenever the Minister to the state is confronting any problem, he will be discussing the issue with you. You may be giving presentation at every level and you may be accompanying the Minister and the Prime Minister in visits abroad. Ab bataएं. And what is the investment? 1 year investment with logic and reasoning. یہ بنتا نہیں ہے کہ ایگزامینر کہے کہ you must develop your capacity, intellectual, academic capacity and that requisite acumen in your personality. اور personality کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you should be full of knowledge and information only. Personality کا مطلب ہے you should be equipped with that requisite confidence in your personality. وہ جھلکنا چاہیے, ریفلیکٹ ہونا چاہیے آپ کے آنسر سے. You are a person. You are a different entity. دیکھیں 22-23 کروڑ میں سے 250 بندہ اٹھانا, دس از دا چیلنج یو ہیو ایکسپٹیڈ. یو آر اے پرسن ہو سیڈ ٹو دا ورلڈ دیٹ آئی ایم دیٹ پرسن, آئی کین ٹیک دا بل بائی دا ہارنس. میں ڈفرینٹ بندہ ہوں. اور پھر جب آپ نے کہہ دیا کہ میں ڈفرینٹ ہوں, اٹ مینس یو آر ڈفرینٹ فرام دس اینگل ایز ویل دیٹ یو کین پٹ لاٹ آف انرجی, یو کین پٹ لاٹ آف فوکس اینڈ کمٹمنٹ to get your, objective realized. اس لیے کہ live like a living person. Why should be depressed? جیسے میں کل ابھی ویڈیو میری وہ لانچ ہونی ہے, موٹیویشنل کرتا رہتا ہوں, اس لیے میں نوجوانوں کو پتا مجھے ان میں انرجی کتنی ہے. یہ تو طوفان سے بھرے ہوئے ہیں, ان کے طوفانوں پر ڈھکنے لگائے ہوئے ہیں معاشرے نے. میں وہ ڈھکنے اٹھانا چاہتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں یہ جو ٹائفون اور ہریکین اس میں سے نکلتا ہے, یہ کیا انقلاب برپا کرے گا in the surrounding. You have to fight with 4 things in your life. Fight کن سے, rejection سے, کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے in many areas. You have to fight with that rejection. You should express resistance to that. ویسے تو اس میں لفظ میں نے کیا persistence. You have to persist through rejection. لوگ کئی چیزوں کو ڈس ایگری کریں گے, but you have to persist through the rejection. پھر آپ نے persist کرنا ہے through failures and the temporary setbacks. یہ ہر بندے کو ہوں گے.
یہ اسٹیو جابز کو بھی ہوئے تھے، جاب بزنس کو بھی ہوئے، مارک زکربرگ کو بھی ہوئے، ایلن مسک کو بھی ہوئے، وارن بوفے کو بھی ہوئے، دنیا کے سارے بلینئرز کو ہوئے. بٹ یو ہیو ٹو پرسسٹ تھرو the failures and the temporary setbacks. پھر یو ہیو ٹو پرسسٹ تھرو پریشرز. چیلنجنگ، یہ پریشر نہیں ہے کہ 250 بندہ اٹھانا ہے 23 کروڑ بندوں میں سے اور سب لوگ تیاری کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دم. پھر وہاں دنیا کے سیزنڈ سینئر ترین بیوروکریٹس 5 بندے بیٹھے انٹرویو کر رہے ہوں گے اور 5 کی 10 آنکھیں آپ ہی پر ہوں گی. دیکھیں آپ معصوم صاحب بچہ بچی بیٹھا ہوا آپ جیسا، 10 بڑی گھاک قسم کی آنکھیں آپ پر فوکس ہوتی ہیں. کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. دے آر سو فوکسڈ. اور کس پر؟ آپ ہی پر. یو ہیو ٹو پرسسٹ دیٹ فوکسڈ آبزرویشن. دیٹ از اے کائنڈ آف پریشر. اینڈ وی بلڈ دا پرسنالٹی. میں بتاؤں، یہ میں آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہی آپ کے سامنے، یہی آپ کو پتہ نہیں ذہنی طور پر کہاں سے کہاں لے جائے گی. اور پھر ایک ہوتا ہے سی، دیٹ از کریٹیسزم. دنیا میں سب سے آسان کام ہے کریٹیسائز کرنا. ایوری باڈی ول بی کریٹیسائزنگ یو، بٹ یو ہیو ٹو پرسسٹ دوز کریٹیسزم. کریٹیسزم سے کون پرسسٹ کرتا ہے؟ اکثر جو ہے وہ تو گیو اپ کر جاتے ہیں. 2-4 کریٹیسزم ہوئے وہ گیو اپ کر گئے. کریٹیسزم کو پرسسٹ وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو نالج ہے اس میں زیادہ طاقت ہے، لاجک ہے، ریزننگ ہے. یہ جو بتا رہے ہیں ان کے پاس ڈیفنسز نہیں ہیں. ٹرائی ٹو ڈیولپ دا مائنڈ سیٹ ٹو آسک کوسچنز. جب لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں ان کو آپ بحثنا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی نہ بحثیں. صرف آپ نہ ایسے کوسچن کریں جیسے آپ اس میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی پوائنٹ آف ویو کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں اور مزید پوچھ رہے ہیں اس سے، اچھا یہ کیسے پھر آپ کے ذہن میں آیا. اب وہ کھل کر بتائے گا. اب آپ کے پاس ایک ریشنل آ گیا. اگر وہ واقعی درست ہے تو اڈاپٹ اٹ. اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. اس سے بحث الجھنا نہیں ہے. آپ نے تو آگے جانا ہے. کیا آپ نے اسی کے ساتھ الجھ کر ادھر ہی بیٹھ جانا ہے؟ رستے میں ایک جھاڑی آ گئی ہے، آپ کا دامن اس میں تھوڑا سا الجھ گیا ہے. اب بتائیں آپ نے وہ الجھا ہوا دامن کانٹے سے نکال کر آگے جانا ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جانا ہے کہ پہلے میں اس جھاڑی کا بندوبست کر لوں. یہ ہم مسلمان بس ہے نا ادھر ہی جھاڑی کا بندوبست کرنے کے چکر میں بڑے. پہلے میں اس کا کر لوں، منزل تو دیکھی جائے گی. میری منزل یہی بن گیا. اب یہ آج کل سیاست میں جیسے ہو رہا ہے. Is it possible that Pakistan will face challenges after joining China, becoming a great power, as Pakistan faced challenges after joining USA? اب دیکھیں، جو تھوڑا میں سمجھا ہوں، ممکن ہے میری سمجھنے میں کچھ غلطی ہو، لیکن جو میں باتیں کروں گا وہ آپ کے لیے یوزفل ہوں گی. دیکھیں، یو ایس اے اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اور چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے. چائنا ہر لحاظ سے ابھی امریکہ کے سیکنڈ ہے. وہ انوویٹو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹس میں نمبر 1 اور ایون اکنامکلی بھی ابھی وہ نیچے ہے. تیسری چیز ہوتی ہے پولیٹیکل انفلوئنس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول اینڈ امپیکٹ ان دا ورلڈ پولیٹیکو اکنامک الائنسز انڈر دا یو این او. اب یہ جو ورلڈ الائنسز ہیں اس میں یو ایس اے کا کتنا رول ہے اور چائنا کا کتنا ہے. آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ پولیٹیکل انفلوئنس کو پھیلانے میں، کریٹ کرنے میں ایز اے ٹول استعمال ہوتے ہیں. امریکہ کرتا ہے اس لیے کہ امریکہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اور ووٹ بینک اسی کے پاس ہے. اب پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے اس لیے کہ انلیس وی سیٹسفائی یو ایس اے، جو بھی اس کی بٹوین دا لائنز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو دا منی ول ناٹ بی ریلیزڈ ان آور فیور. اس لیے کہ وہ دنیا کی ریئلی پاور ہے. پھر ٹیکنالوجیکلی یا جتنا وہ اپنے جی ڈی پی کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس کیپیبلٹی میں سپینڈ کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ افورڈ کرتا ہے، یعنی اس کا تو ڈالر ہی گولڈ ہے. امریکہ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے رائٹ ناؤ، کہ وہ اگر صبح $1 ٹریلین چھاپ دے، دنیا خرید لے گی لائک گولڈ. اس وقت کوئی بھی ملک اس کی کرنسی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ چھاپ دے اور دنیا اس کو ریزرو کے طور پر رکھ لے. کنٹری کوئی سطح پر لے کے جانا کہ آپ کاغذ پر لکھ دیں $100 اور دنیا $100 کا گولڈ آپ کو دے دے. بتائیں، دس از دا اسٹیج یونائٹڈ اسٹیٹس ریچڈ. یہ ورلڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں. پاکستان بھی تو چھاپ سکتا ہے نا اپنے روپی کو. یہ چھاپے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
یہ جب زیادہ چھاپے گا تو اس کا روپی ڈی ویلیو ہو جائے گا ویزا وی دا ڈالر. پھر دنیا کہے گی یہ تو تم ویسے چھاپتے جا رہے ہو تو ہم $1 آپ کو $250 میں دیں گے, $300 میں دیں گے, تم تو چھاپ لے. اس لیے کہ دنیا میں ہماری جو کریڈیبلٹی ساکھ ہے ہمارے روپی کی, یا جتنی ہماری پروڈکشن ہے, جو دنیا کو ہم اس کے عوض ویلیو دے سکتے ہیں ان دا فارم آف ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل پروڈکٹس, وہ نہیں ہے. لیکن امریکہ کی ملتی ہے کہ اس کا ڈالر آپ دنیا کے کسی کارنر میں لے جائیں تو اس ڈالر کی ورتھ کی چیز آپ کو مل جائے گی. سو جو میں نے بات ہی ختم کر دی کہ اگر اس ڈالر سے آپ کو گولڈ مل جائے تو پھر ڈالر ہیز بیکم ایکویولنٹ ٹو گولڈ. اسی کو اس نے مینٹین کیا ہوا ایز اے سپر پاور. اور یہ اس دن زوال ہوگا امریکہ کا جس دن ڈالر اپنی ویلیو کھو بیٹھے گا. اور اسی کی جنگ ہو رہی ہے. چائنا بھی کہہ رہا ہے میرے ساتھ یوان میں ڈیل کرو, اور رشیا کہنے لگ گیا میرے ساتھ روبل میں ڈیل کرو. اور جتنی بھی کنگڈمز ہیں, آئی مین دا مڈل ایسٹ کنگڈمز, دا شیکڈمز میں کہتا ہوں, ان پر امریکہ کا اثر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈالر میں کر سکتے ہو, ہم سے تیل خریدنا ہے ہمیں ڈالر کر دو, تو ڈالر کی ویلیو بن گئی نا. جس دن کنگڈمز نے کہہ دیا کہ درہم, ریال اور دینار میں کرو, تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کو بہت بڑا سیٹ بیک ملنا ہے. دنیا میں بیلنسڈ پرسنالٹی اس شخص کی ہوتی ہے جس کے تھاٹس کریٹر کے ساتھ بیلنسڈ ہو جائیں, کائناتی نظر سے دیکھے, نیچر کے ساتھ جیے اور پروان چڑھے, نیچر کو بھی پروان چڑھنے دے اور خود بھی پروان چڑھے. اس بیلنس کو کہتے ہیں سوشل ایکو سسٹم. اور یہی سبجیکٹ ہے, ہاؤ ٹو کیپ دس ایکو سسٹم ان سپورٹ آف دا ہیومن کائنڈ, نیور ڈسٹرائے دا بیلنس آف دا ایکو سسٹم. آپ کے کوشچنز ہیں. ایکو سسٹم کہتے کسے ہیں؟ ایکو سسٹم کہتے ہیں انسان, جانور اور نباتات ایک خاص ہیلدی پروپورشن میں زندہ رہنے کا نام ہے ایکو سسٹم. بے شمار ڈیفینیشنز آپ نے سنی ہوں گی. انڈسٹریلائزیشن نے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا, کئی مسائل پیدا ہوئے. یا آپ کی گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج اوریجنیٹ ہوتی ہے. ایسے ہیں تھاٹس. کیسے ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جب ہم انڈسٹری لگاتے ہیں, مائننگ کرتے ہیں, سب سے پہلے فارسٹ کو کلین کریں گے. وین یو آر کلیننگ دا فارسٹ, بیسیکلی یو آر putting axe to the very roots of those plants which are the producers of oxygen for you. Because all the foliage, the forest, the jungle, the trees and the shrubs, they are the lungs of the world. The photosynthesis is going on in every leaf. When you cut a leaf, basically you are cutting the oxygen production engine of that system. یہ گرین پیس کیا احساس دلاتی ہے؟ ایک پتے کو کاٹ کر گراتے ہو, آپ نے محروم کر دیا اس گلوب کو. اس پتے نے ایک دن میں جتنی آکسیجن آپ کو سپلائی کرنی تھی آج کے بعد نہیں کر پائے گا. دس از دا ڈیمائس, سیڈ ڈیمائس اکرڈ, ہیپنڈ آن دیٹ ڈے. یہ جو ایموشنل ٹچ ہوتے ہیں بٹ انٹلیکچوئل ایٹ دا سیم ٹائم, these will certain gather moss on the answer sheet. This is the way how to address the things. تو لائف از بیسیکلی گیم آف پریزنٹیشن. جس کو پریزنٹ کرنا آ گیا تو وہ جیت گیا. اٹس دا گیم آف پریزنٹیشن. اور پریزنٹیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے توازن, بیلنس, سمیٹری. سمیٹری کو کبھی غور کیا ہے؟ سمیٹری اگر کبھی نہیں غور کیا تو انسان کی ساخت پر کر لیں. اس لیے کہ یہ خال کے کائنات کی سب سے خوبصورت کریچر ہے, اور اس میں اس نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ بیلنس, توازن اور سمیٹری. بینائی عطا کرنی تھی, دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی تھی, آنکھیں لگانی تھی, کس جگہ لگائی جائیں. ہمارے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا, چیزیں کریٹ, ہم بھی تو تخلیق کار ہیں نا اپنے اپنے ڈومین میں. اب خالق کائنات کے ساتھ جیسے میں نے کہا نا لنک اپ ہونا ضروری ہے, تو اس نے آنکھیں کیسے لگائیں؟ اب بتائیں, سارے جسم پر غور کریں, اس کے علاوہ کوئی بیسٹ پلیس آپ ڈھونڈ پائیں گے؟ بتائیں. آپ کی نظر پاؤں سے لے کر سر تک جائیں, ساری اسٹڈی کرنے کے بعد ناکام ہو جائیں گے, بالآخر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں تھی. اسی طریقے سے بیٹا آپ نے آنسر شیٹ پر جب بات کرنی ہے یا پریزنٹیشن کہیں دینی ہے, تو جب الفاظ کا چناؤ اور جڑاؤ, اس کا رکھاؤ بیلنس نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. کال کے کائنات سے کیا سیکھا؟
ہائی رائزنگ ٹریز ہیں، ایسنٹ آف سیپ کے پیچھے کیا اس کی فلسفی، کیسے اس کو درخت کے آخری پتے تک سیب کو یعنی زمین کے پانی کو اور منرلز کو اور اس کی فوڈ کو پہنچاتا کیسے ہے اتنی اونچا، کیا میکنزم ہے، واٹ از دیٹ آسموسس اینڈ آسموٹک پریشر. He built the difference in osmotic pressure that helped to move the sap upward. اب دیکھیں پاکستان نے پہلے کولڈ وار تھی، جب کولڈ وار تھی we went into the strategic alliances with the United States in the form of SEATO, SANTO اور Mutual Defense Agreement. یہ 50s کی بات ہے. ہم کولڈ وار میں اس کے ساتھ شریک ہوئے، یو ایس ایس آر کو اپنا اینیمی بنا لیا، اس کے پھر رزلٹ نکلے، اس نے 71 کی وار میں انڈیا کو سپورٹ کیا اور پاکستان کو ڈس ممبر کیا، اور جب بھی کشمیر کا ایسا ایشو یو این او میں گیا تو سوویت یونین نے ویٹو کیا ہمارے خلاف کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا. دس از دا واٹ وی ارنڈ آؤٹ آف دیٹ. پھر افغانستان کی وار میں وی سائیڈڈ ود یو ایس اے، اس کا رزلٹ کیا ہوا، پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا بائی کیرنگ آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان. پاکستان میں کئی شہادتیں ہوئی لوگوں کی، انوسینٹ لائفز کی، اور اس کا پراپرٹی لاس ہوا، اور پھر کلاشن کوف کلچر، ہیروئن، آل چیزیں آئیں. پھر یہ ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے ملک آپ کے قریب آتے ہیں. کوئی اس طرح کی رشتہ داری محبت نہیں ہوتی جو والدین کی اولاد کے ساتھ ہوتی. یہ لوگ دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، جو سمجھتے ہیں کہ جی فلاں امریکہ کے ساتھ ہم اتنی پرانی دوستی رہی، مشکل وقت میں کیوں نہیں آیا. دیکھیں یہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور چیز ہے، بہن بھائیوں یا ماں باپ کے ساتھ محبت اور رشتے کے، اور اس میں ایک جو ایور گرین اور لاسٹنگ سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا. دا نیشنز دے آر گورنڈ بائی دا نیشنل انٹرسٹ، اور ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں. پاکستان بھی اگر کسی ملک کے قریب جاتا ہے وہ اپنے پرابلم کو حل کے لیے جاتا ہے. وہ کو ہمارا کوئی دیر از نو لو لاسٹ بٹوین پاکستان، یو ایس اے اور جرمنی اینڈ آل دیز تھنگس. اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم کبھی دوستی کی خواہش نہ کریں. اب پاکستان کہتا ہے جی چائنا کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کس کے ساتھ ہوں. اب میں ذرا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آنسر دینے لگا ہوں. چائنا کے ساتھ اب ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو اب ہم ایسوسیٹ ہوئے تو امریکہ کو اچھا نہیں لگا تو اس نے تو وہ تو رجیم کو چینج کر دے. آپ تھوڑا سا رشیا کی طرف جانے لگے کہ اس سے 30% تیل پر کم پر تیل خرید لیں، اس سے گندم خرید لیں، اس سے یہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. ہینری کسنجر کے الفاظ ہیں، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اب آپ کا سوال ہے کہ ہم چائنا کی طرف جائیں کہ امریکہ کی طرف جائیں. دیکھیں ایز اے میٹر پرنسپل تو آپ کی پالیسی بنتی ہے ساورن انڈیپینڈنٹ پالیسی. یو شوڈ بی انیمی ٹو نن فرینڈلی ٹو آل. یہی آپ کے لکھا ہوگا نا، یہی قائد اعظم نے کہا تھا. اینڈ a little bit inclined toward the Muslim world because we are Muslim. یہ ہے ہمارے بیسک ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی. آبجیکٹو تو ایک ہی ہوتے ہیں، ڈٹرمیننٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آبجیکٹو ایک ہوتے ہیں. آبجیکٹو جیسے ہمیشہ فارن پالیسی کے آبجیکٹو ہوتے ہیں کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف یور انٹرنیشنل بارڈر اینڈ دا ویل بینگ آف یور پیپل، نتھنگ ایلس. اسی دو آبجیکٹوز کے لیے سارے ملک یونائٹڈ اسٹیٹ سے لے کر صومالیہ تک یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سیف سیکیور کیسے ہوں، اور انسائڈ دا بارڈر جو لوگ ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور کیسے ہوں. تو سیفٹی اینڈ سیکورٹی از دا پریڈومیننٹ کریکٹر آف دا آبجیکٹوز. اب پھر اس کو پھر ڈٹرمن کرتے ہیں ویریس آپ کی لوکیشننگ، پوزیشننگ. اب دیکھیں لوکیشن اور پوزیشننگ یا جغرافیکل پوزیشننگ، ابھی میں ایک فیکٹر بتا رہا ہوں چونکہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے ورنہ تو 3 گھنٹے اسی پر لگتے ہیں. اب پاکستان اگر میں پوچھوں کہ سی پیک کینیا کو کیوں نہیں آفر ہوا، سی پیک تنزانیہ کو کیوں نہیں آفر ہوا، انگولا کو کیوں نہیں ہوا، اور ایل سیلواڈور کو کیوں نہیں ہوا، دس از مائی کوشچن. آپ انٹرویو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میرے، میں انٹرویو کمیٹی میں سپوز میں نے بندے کی جج کرنا ہے اس کا ایکیڈیمک کینوس، میں یہ سوال کروں تو اس نے تو گھبرا جانا ہے. یہ تو لفظ ہی میں نے کبھی نہیں سنے تھے، ایل سیلواڈور اور گواٹیمالا. جی یہ ہیں کہاں؟ یا کوئی دوسرا بیٹھا انہوں نے کہا جی جنٹلمین ڈو یو نو ویئر از دا گواٹیمالا. آج کل وہ فائنینشیل کرائسس میں، میں اس لیے میرے ذہن میں آ گئی. ایل سیلواڈور بھی فائنینشیل کرائسس میں، سارے کے سارے نکل کر امریکہ ہی جانا چاہتے ہیں. پوزیشننگ میں ہم سی پیک اسی لیے کہ دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دا جیوگرافیکل پوزیشننگ آف پاکستان آن دا گلوب. کیونکہ چائنا کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ میں عریبین سی مڈل ایسٹ تک ایکسیس چاہتا ہوں، اس لیے کہ مڈل ایسٹ ہے میرا 40% تیل آ رہا ہے جو میری ساری مشینوں کو چلا رہا ہے.
اور اس تک ایکسیس اس وقت تو میں انڈین اوشن کے ذریعے اسٹیٹ آف ملاکا اینڈ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے تیل لے رہا ہوں. اگر اسٹیٹ آف ملاکا چوک ہو جائے, امریکہ بند کر دے, تو میری دا جگلر وین کو کسی نے پکڑ لیا. تو آئی مسٹ ہیو این آلٹرنیٹو ٹو دیٹ. اینڈ دین پاکستان ہیپن ٹو بی دیٹ امپورٹنٹ کنڈوئٹ. پھر اس کو کہا کہ میں گوادر کو بلڈ اپ کرتا ہوں, ہماری ایک چیز بلڈ اپ ہو رہی ہے, ہمیں جاب کریٹ ہو رہے ہیں, اور ہم بھی اس کو یوٹیلائز کریں گے پورٹ کو. یہ تو کہ نہیں چائنا نے کرنا ہے. اور دوسری اس چائنا کہتا ہے میری امپورٹ یہاں سے ہوں گی, یعنی تیل بھی وہاں سے آئے گا, اور جو میرا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے یہاں سے میں جو مڈل ایسٹ کو بیچتا ہوں, افریقہ کو چیزیں جاتی ہیں, اینڈ ایون کراسنگ دا سویز کنال انٹو دا اٹلانٹک یورپ, وہاں تک بھی میں جا سکتا ہوں. مطلب یہ امپورٹنٹ اتنا جو کوریڈور ہے چائنا پاک اکنامک کوریڈور. تو لہذا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فرینڈلی ٹو آل, کہ آپ نے دیکھنا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ چائنا سے جو ہیلپ لے سکتے ہیں وہ لینی ہے. بلاک میں نہیں جانا کسی کے. بلاک میں گئے تو اٹ مینز آپ نے ابتدا میں اپنے دشمن کریٹ کر لیے. پاکستان کانٹ افورڈ اینمیٹی, آئی ٹیل یو. اس وقت میں بتاؤں, آپ کو برا لگے گا کئی لوگوں کو, انڈیا کی جو پالیسی ہے دیٹ از دا بیسٹ پالیسی. فارن پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اس کے رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات, اور امریکہ کے ساتھ اس سے بھی بہترین تعلقات. اور اگلا جو کریٹیکل پوائنٹ ہے اس سم میں, ہم کیوں نہیں اس طرح کی پالیسی جو ہے افورڈ کر سکے, یا یہ لگژری افورڈ کر سکے, کہ ہم نے جب تیل خریدنا چاہا اور گندم خریدنی چاہی رشیا سے, ہمیں کہہ دیا خبردار خریدی. انڈیا خرید رہا تھا, امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھا, امریکہ اسے نہیں کہہ سکا. اس کا آپ کو آنسر آنا چاہیے, اس کو کیوں نہیں کہہ سکا. That is the worth of your economic and the defensive capability. آپ کی اندرونی طاقت آپ کے لیے دوستوں کو ون کرتی ہے. اب اگر ملک اندر سے سٹیبل نہ ہو, neither politically nor economically, I am referring to Pakistan. پاکستان اس وقت اپنی تمام حیات کے سب سے کریٹیکل فیس میں سے گزر رہا ہے. میں بتاؤں, نہ یہ سیاسی طور پر مستحکم ہے, نہ یہ اکنامیکلی مستحکم ہے. ویری ویری انفارچونیٹ پیریڈ آف اوور ہسٹری. اندر کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, کوہیرنس, دا یونٹی, دا پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی. Every country can make a very good foreign policy. Even a student of 10th class can give you or give Pakistan the best foreign policy. دنیا کی جو بھی آپ کہیں کس ملک کی فارن پالیسی اچھی ہے, اس کو کہیں وہ گوگل سے اٹھائے گا, آپ کو دے دے گا. آپ نے ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے, آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بہت اچھی جو پرفارمنس ہے ایجوکیشن ڈومین میں, وہ فن لینڈ اور سنگاپور کی ہے. ابھی جائیں گوگل میں, واٹ از دا ایجوکیشن پالیسی آف فن لینڈ اینڈ سنگاپور, آپ حکومت پاکستان کو دے دیں. یو ہیو میڈ اے ویری گڈ ایجوکیشن پالیسی. پھر آپ نے اکانومی تیز کرنی ہے. آپ نے کہنا سارے یورپ میں اس وقت سب سے اکانومی اچھی کس کی ہے, وہ جرمنی کی. جرمنی کا اکنامک ماڈل اٹھائیں اور حکومت پاکستان کو دے دیں. ممکن ہے آپ کا چھوٹا بھائی کر دے گا یہ کام, کیونکہ چھوٹے بھائی جو ہے نا, ان پر موبائل پر انگلیاں بڑی تیز چلتی ہیں. ادھر تو 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ جو مائیں بیٹھی ہیں, ان کو پتا ان کا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ تیز ہے. اس کو کہے نا بیٹا ذرا فن لینڈ کی نا ایجوکیشن پالیسی نکال کر دو. وہ ماں تو شاید روٹی پکانے میں یا قیمہ کریلے بنانے میں لگی ہو, تو وہ نکال کر دے دے گا. وہ کہیں گا یہ حکومت پاکستان کو بھیج دو. تو ویئر از دا پرابلم, ہو ول امپلیمنٹ دیٹ. So now you have arrived at a conclusion. All the third world countries, they could be very good foreign policy makers or the education policy or the economic policy makers, but they are extremely bad implementers. کہ جی ہمیں امریکہ کی طرف جانا چاہیے, کہ ہمیں انتپٹی طرف جانا چاہیے. Let us discover ourselves, make ourselves strong. یہ اس کے جولی میں بیٹھ گئے, اس کی جولی میں بیٹھ گئے, 75 سال سے جولیوں میں بیٹھے آ رہے ہیں. جو بچہ سائے میں پلا ہو ساری زندگی, وہ دھوپ کہاں برداشت کر پائے گا بیٹا. ہم تو سایوں میں پالا گیا ہے. اس ملک کی مدد آ گئی, 5 سال چل گئے. اس ملک کی مدد آ گئی, 10 سال چل گئے. کیا ضیاء الحق 11 سال کر گیا, امریکہ کی مدد سے چل گیا. پریزیڈنٹ ایوب 10 سال چل گیا, امریکہ کی مدد سے چل گیا. جنرل مشرف چل گیا, امریکہ کی مدد سے چل گیا. اپنی مدد سے کب چلے؟ لوٹرز اور پرنڈرز آ گئے.
چھاؤں میں پلنے والے بچے دھوپ برداشت نہیں کر سکتے. سر ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایسے. پہلی چیز یہ ہے کہ آؤٹ لائن جو ہے وہ اس کی ایک مینڈیٹوری چیز ہے. آؤٹ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. چونکہ بڑا ایسے ہے، سب ہیڈنگ ہم نے دینی نہیں ہوتی، پیراگرافس ہوتے ہیں. تو جنرلی ایک پیراگراف کی سائیکی یہ ہے کہ وہ ایک پوائنٹ کے گرد گھومتا ہے. تو جتنے بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں رف ورک میں چلے جائیں، ایک رف ورک پیج نکال لیں، اس پر لکھ دیں رف ورک، لاسٹ پیج کر لیں تاکہ آسانی سے آپ وہاں سوئچ اوور کر سکیں. اپنی برین سٹارمنگ کریں. ابھی آپ ریلیکس ہو کر دیکھیں 3 گھنٹے ہیں، لہذا پینک میں نہیں جانے کی ضرورت. 10 منٹ اس پر لگائیں، اس کو میں کیسے اس میں کیا پوائنٹس ہوں گے تو اس پر لکھتے جائیں. یہ پوائنٹ لکھوں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. آپ دیکھیں گے ایسے بننا شروع ہو گیا. فٹافٹ لکھنا نہیں شروع کر دینا. اگر آپ فٹافٹ لکھنا شروع کریں گے ڈس آرگنائزڈ ہوں گے، سیکوینس نہیں رہے گا، کرونولوجیکل آرڈر نہیں رہے گا، فلو قائم نہیں رہے گی، ویل آرگنائزڈ ایسے نہیں رہے گا. اب وہ جب آپ جاٹ ڈاؤن کر لیا پھر آپ کو اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں. اچھا سٹارٹ میں یہاں سے کروں، پھر وہاں نمبرنگ لگا دیں، ایک لگا دیں، 2 لگا دیں، 3 لگا دیں کہ یہ میں تیسرے نمبر پر لگاؤں گا، یہ چوتھے پر. یہ آپ کی آؤٹ لائن بن رہی ہے. پھر بھی اس کو فیر میں نہ لگائیں آؤٹ لائن کو. ابھی آپ نے رکھ لی اور 1-2 پیج چھوڑ دیں آؤٹ لائن کے لیے. یہ بعد میں آپ آؤٹ لائن اس میں لکھ دیں. The most important then thing is the introductory paragraph. وہ انٹروڈکٹری پیراگراف ایسی چیز ہے، 2 چیزیں ایگزامینر نے لازمی پڑھنی ہوتی ہیں اور اسی پر آپ کا امیج بننا ہے. ایک آؤٹ لائن سے امیج بنتا ہے، وہ اس کی آؤٹ لائن کا ایک لفظ پڑھتا ہے. پھر انٹروڈکٹری پیرا کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک جنرلائز ہوتا ہے. اب یعنی آپ کوئی مجھے ٹاپک دیں کہ سر اگر یہ ٹاپک ہو تو اس کا انٹروڈکشن کیسے سٹارٹ کریں. یہاں بیٹا کوئی لکھے تو میں پھر اسی کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جینڈر اسٹڈیز اسپیشلی فیمنزم ایسے ہیڈنگ. اب جو اس کا میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں آیا کہ اگر جینڈر سے ریلیٹڈ ہو، اسٹیٹس آف ویمن کے حوالے سے ہو ایسے، یا فیمنسٹ موومنٹس ہیں ورلڈ میں، یہ اگر کانٹیکسٹ ہے براڈر میں ہے تو آپ کا انٹروڈکشن کیسے سٹارٹ ہو. اچھا انٹروڈکشن ایسا ہوتا ہے کہ دیر آر 101 ویز ٹو سٹارٹ اور انیشیٹ. آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ نالج، آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ساری ریفلیکٹ ہوتی ہیں، لیکن اسی کے گرد گھومنا چاہیے آپ کو. اب دیکھیں بنیادی طور پر ایشو اس میں کیا ہے، دیٹ از دا ایشو آف ڈسکریمنیشن. دا سبجیکٹ ڈیلز ود دا ایشو آف ڈسکریمنیشن. یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے آپ نے بات. The major issue of the world is the discrimination. The thing starts when you start discriminating people. Whether this is apartheid, which happened in the South Africa as a constitutional political framework of the country, or whether this is a gender-based discrimination going on throughout the world, most predominantly in the third world countries and less in the developed countries. Why the man status has never been talked about and considered as a subject or worth considering subject or topic in the world, it is always status of women. That tells there is a discrimination going on against the women. Why the status of women has been put in the Sustainable Development Goals of the United Nations. The men's status has never been discussed in the Sustainable Development Goals of the United Nations. The women's status, the women empowerment, the women participation in the parliament, in the social setups, in the economy, every sphere, every walk of life, gender has not to be taken into consideration. This is the worldwide consensus now. The thing which has to be taken into consideration, that is your skill, the professional skill and your problem solving ability. If gender, I mean the women folk, that is well developed in skills, professionalism, and solving problem techniques of the problems confronted by the nation of the globe, if that sect, that faction, that gender is well versed in that, and we are discarding and rejecting that on the basis that the gender is different, it's not male gender, where you are moving, heading towards. اسی لیے دنیا میں all kinds of discrimination has been discarded, rejected. That may be on the basis of gender, on the basis of color, on the basis of ethnicity, on the basis of geographical habitat. یہاں اینڈ کرتے ہیں. Now I will talk what is going on in Pakistan vis-a-vis the world. If the women has been granted more powers in the Western countries, what kind of laws they have to bear after that?
Are they failed nations? And the third world countries where the women folk has not been given due regard and respect, rather they are failed nations, I must tell you. दुनिया का डेटा उठा कर देख ले, जहां औरत को ना पढ़ाया जाता है, ना उसकी रिस्पेक्ट ग्रांट की जाती है, जो उसको ड्यू रिस्पेक्ट है, वो दुनिया के इस वक्त सबसे कमजोर तरीन और नाकाम तरीन ममालिक है. If we talk about Germany, United States, Finland, Singapore, South Korea, what the status, what the respect of this gender? And then comes Islam. जैसे मैंने कहा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरत प्रपोज कर रही है शादी के लिए, वो बिजनेस आइकॉन हो अरेबिया की, और प्रपोजल औरत कर रही है, जरा कॉन्फिडेंस का लेवल तो देखें. और औरत ने उसकी मैं जो तारीफ करता हूं, इसलिए करता हूं, उसको जिस चीज ने अपील किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी दौलत ने अपील किया था, उनके करैक्टर ने अपील किया था, सिद्क और अमानत. उस औरत का ज़हनी एक्यूमेन तो देखें कि द बेस्ट करैक्टर इन द वर्ल्ड इज द सिद्क एंड अमानत, एंड दिस इज आई एम द डीपली इनग्रेन्ड एंड एम्बेडेड इन दिस पर्सनैलिटी. Everybody is wishing to marry that woman, and many delegations are going to Syria under her command. A governance a way forward to economic stability. सर इसके इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करें. जैसे होता है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ वे टू हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये वही है बात है. गुड गवर्नेंस उसको हम कह देते हैं. यहां से स्टार्ट करें कि इकोनॉमिक्स इज एट द बेस ऑफ एवरीथिंग. दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस. Economics is at the base of everything. It's the money which makes the mayor go. Point is from where to get the money and be stable and independent as with respect to money, and you start even distributing help the other peoples to win friends. And economic problem is a problem which is being confronted not only by Somalia, it is confronted by the United States as well. Right now, United States is passing through its one of the crisis, economic crisis. The inflation rate is touching, it has gone more than 8% in the United States. And Sri Lanka has been declared defaulted country. And Pakistan is on the verge of default. And if we look into the things, why things go bad, there is a political instability, and the political instability starts from the corrupt practices when the rule of law is not there. What is this rule of law? What is political stability? When the constitution of the country is not having the light of the day, or it is on the ground to the minimum level, when the articles or the sections laid down in the constitution are not being implemented and practiced in letter and spirit, and the elite class or the aristocratic class, they are the violators of the constitution. When the common man, they don't have the say into the decisions being made at the higher level. Abraham Lincoln said that democracy is of the people, for the people, by the people. And further he said, the democracy which is not boiled to serve the common man is destined to be vanished in the world. वहां political turmoils or rifts or strifes शुरू हो जाती हैं, and this is there in Pakistan. Economic turmoil give way to political turmoils. This happened during 2007-8 economic turmoil in Europe. The governments in Greece, Spain, Italy, these were changed by the masses. अब ये जो थोड़ी सी रेफरेंसिंग मैंने इंटरनेशनलाइज कर दिया, ये आपका कैनवस को ज़ाहिर करता है कि यू कैन थिंक ग्लोबल. बेसिकली ये है कि रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है अपनी सही फॉर्म में परफॉर्म करे. लेकिन अगला क्वेश्चन है, why the constitution, why the rule of law is not being practiced in the third world countries including Pakistan? This is the question. Why? There are so many ways to address this subject and analyze this subject, and sometimes we reach at a point. वो क्या point है? If we analyze the global economic system of the world, we find wherever there is high literacy, qualitatively and quantitatively, we find the political stability, economic stability is there. Look at the United States, the superpower. We start from the superpower. The literacy is 100%. Qualitatively very high. The world's best universities, top 52 universities out of 100, they are in the United States only.
If the second, I mean, the other countries are there in the world, they are educationally quite strong and quite forward. If the China is emerging, I have seen in the United States, जितने PhD के स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं यहाँ फॉरेनर, उनमें द मैक्सिमम नंबर इज फ्रॉम चाइना. They have got admission in the United States universities. They are not studying in China. They know the quality education is there. And the second most important number is of Indians. उनमें टॉप 25 में बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, बट इन द टॉप 25 पाकिस्तान वाज नॉट देयर. और ये जितने जितने आप देख रहे हैं कि इतनी जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दे आर पॉलिटिकली स्टेबल एज वेल. What measures would you suggest to improve the economy of Pakistan, particularly in the areas of debt reduction, enhancing export capacity? Good question. कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव कैसे करें. देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे बड़े, पहले तो क्राइसिस आप देख लें, वर्स्ट क्राइसिस में जैसे मैंने इशारा किया कि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है दैट हैज क्रॉस 20. दिस हैज नेवर विटनेस्ड इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. 20 से ऊपर नहीं कभी गया, तो 20 से ऊपर जा चुका है. अब उसका सारे का सारा इम्पैक्ट है मुख्तलिफ तरीकों से. प्राइस हाइक पर है, डॉलर की जो रेट है उस पर हुआ. दूसरा, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई चेंज ऑफ रिजीम के बाद, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर गए हों. यहाँ इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो करता है, क्योंकि उनका अपना मुल्क होता है. ये वो है कि जो मेरे पर्सनल इंटरव्यूज हुए जो कि आईटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जब तक ये मुल्क स्टेबल नहीं होता पॉलिटिकली, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. इन्वेस्टमेंट मीन्स दे वर गोइंग टू सेंड सो मेनी डॉलर्स टू पाकिस्तान. वो रुक गए एकदम. हल क्या है? कहते हैं कि हल वो पेश किया जाए जो प्रैग्मेटिक हो. प्रैग्मेटिक हल कौन सा होता है? जो कि आपके कंस्ट्रेंट्स को सामने रखकर बताया गया हो. अब देखें, पाकिस्तान को मैं इकोनॉमिक सॉल्यूशन दूं और एग्जाम्पल दूं अमेरिका की और जर्मनी की और फ्रांस की, तो वो प्रैग्मेटिक नहीं होगा कि उनके कंड्यूसिव जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसने सपोर्ट किया, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. वहां का एजुकेशन लेवल, वैल्यूज या एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ग्रोथ हुई सोसाइटी की, वो हमसे मैच नहीं करती चीजें. लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे ममालिक जो हमारे साथ ही आजाद हुए हों और हमारी सतह पर हों इकोनॉमिकली, और अब वो दुनिया के जायंट बन रहे हों, अगर मैं उनको एग्जाम्पल के लिए पेश करूं तो इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल्स एंड एनालिसिस. मैं चाइना, इंडिया और आसियान कंट्रीज की मिसाल देता हूं, इसलिए कि ये वो ममालिक थे जो पाकिस्तान जैसे थे व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग. अब ये दुनिया के होराइजन पर उभरते सितारे. और इन्होंने क्या किया? माओ के दौर में चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था सिर्फ पाकिस्तान की तरह. ये तो डेंग जियाओपिंग ने 78 में रिफॉर्म्स की, मार्केट इकोनॉमी इंजेक्ट की और दुनिया की मल्टीनेशनल को खींच लिया. देखें, हम अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं. पाकिस्तान में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी इंतहाई स्लगिश हो चुकी है. कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही. जॉब क्रिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट से. एक बुनियादी प्रिंसिपल आपने रखना है कि जॉब क्रिएट कैसे होते हैं? इन्वेस्टमेंट से. बाहर की दुनिया आती है, वहां कारोबार करती हैं, इंस्टीट्यूशन खोलती हैं, जॉब क्रिएट करती हैं. जब जॉब क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस और रेवेन्यू मिलते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, खर्च करती है, डेवलपमेंटल करती है, नॉन डेवलपमेंट करती है, उस पर सर्वाइव करती है और अपने डिफेंस को भी स्ट्रांग करती है. तो चाइना ने वो एनवायरमेंट दिया कि डेंग जियाओपिंग इज फार फार आई मीन ग्रेटर पर्सन देन द एडम स्मिथ, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिक साइंटिस्ट भी था. इसने जो इनकलाब बर्पा किया वो तो एडम स्मिथ ने भी नहीं किया. इसने चाइना में सिर्फ मार्केट रिफॉर्म्स किए. उसके बाद चाइना चैलेंज बन गया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए. उसने क्या किया? उसने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया. सारे यूरोप की कंपनियों को खींच लिया, एडवर्सरीज की कंपनियों को खींच लिया. अमेरिका की कंपनियां चली गई चाइना में. ट्रंप ने कहा वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सजाएं दूंगा अगर ना आवे. उन्होंने कहा जी आप सजाएं दे लें, हम अपने आप को सजा नहीं दे सकते बाई कमिंग इनटू.
یونائٹڈ اسٹیٹس اگین. اس لیے کہ ہمارا پروڈکٹ کمپیٹیٹو نہیں رہے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جو چائنا میں بنائیں گے تو کمپیٹیٹو رہے گا. جنٹلمین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بزنس کلچر. یہ کیا کر چلی گئی, ٹرمپ کا انکار کر گئی. کیا تھا؟ کنڈیوسو انوائرمنٹ. دا سیم تھنگ واز ڈن بائی انڈیا. صدرن انڈیا بھرا پڑا ہے آئی ٹی کی انویسٹمنٹ سے. حیدرآباد, بنگلور, چنائی, بامبے, گڑگاؤں, پونا, سارا صدرن انڈیا وہ سافٹ ویئر کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے. کیا کیا اس نے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس, کنڈیوسو انوائرمنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, رولز اینڈ ریگولیشن گورننگ فارن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, کنٹینیوٹی اینڈ کنسسٹینسی ان دیٹ دے انشور ٹو دا ورلڈ. یہ نہیں ہے ہر آنے والی گورنمنٹ کبھی یہ قانون کبھی وہ قانون. پھر جب دیکھا چائنا تھوڑا مہنگا ہو رہا ہے, دے وینٹ انٹو انڈیا کہ انڈیا کے لیبر چیپ ہے ابھی. پھر جب دیکھا انڈیا سیچوریشن پوائنٹ پر آ رہا ہے, مہنگا ہوتا جا رہا ہے, دے آر موونگ انٹو ویتنام, تھائی لینڈ, ٹو ملیشیا, انٹو انڈونیشیا, جہاں جہاں کمپیریٹو بیٹر انوائرمنٹ ہے, دے آر موونگ دیر. دنیا کی انٹرنیشنل کلچر ہے, لیول پلئنگ فیلڈ ہے. You create that condition environment, investment will be there. When the investment is there, economic activity will generate, and that economic activity generation means a lot of revenue for the government. Lot of revenue for the government means more money for the education, for the communication network, and for the strong defense as well. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.